اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے الحمدللہ میں ہم نے الحمد کی بات کی تھی اور اسے تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم اللہ کے نام سے اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ تو آج اللہ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ دنیا کے سیاح اور مغربی مورخین کی تحقیق کے مطابق تہذیب اور تمدن سے ناآشنا دور جہالت کی سی زندگی بسر کرنے والے علاقوں میں بھی کسی غیر مرئی بلند بالا قوت کا تصور پایا جاتا ہے۔ ہر قبیلے کے مذہب کا دوسرے مذہب سے پرستش کے لیے الگ معبود ہوتا ہے، یعنی جو مذاہب ہوتے ہیں اس میں بھی ایک دوسرے سے مختلف معبود ہوتے ہیں، یعنی فادر، ایشور، پرماتما، یزداں، یہ سب ایک دوسرے سے مختلف، اور قرآن کا اللہ ان سب سے جدا ہے۔ 6/100 خدا کا تصور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیش کیا ہے، جو ان پیش کردہ تصورات سے بہت بلند اور بالا ہے، جو میں اوپر بیان کر چکا ہوں۔ دین کی بنیاد اللہ کے اس صحیح تصور سے وابستہ ہے۔ جب ہم اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ال اور الہ، دو لفظ ہیں، ال اور الہ۔ الہ اللہ کے سوائے کوئی نہیں ہو سکتا، اور ال سے مراد ہر قسم کی اور بلند ترین درجے کی صفت اس کے سوائے کسی میں نہیں ہو سکتی، نہیں مل سکتی۔ الہ کے مادے کے تحت یہ ہے کہ گھبرا کر کسی کی پناہ ڈھونڈنا، پناہ دینا، متحیر ہونا، بلند مرتبہ ہونا، نگاہوں سے پوشیدہ ہونا، اور یہ کہ کسی کی غلامی اور محکومیت اختیار کر لینا، یعنی غلبہ اور اقتدار تسلیم اور قبول کر لینا، یہ ہے الہ کے معنی۔ اور چونکہ کائنات میں اللہ کے سوائے کوئی بھی صاحب اقتدار ہستی نہیں ہے، اس خصوصیت کے تحت اسے الوہیت کہتے ہیں۔ اس میں توحید کے گہرے مقصد کے ساتھ ہمارا اور خدا کا تعلق بھی سامنے آ جاتا ہے، یعنی وہ جس کی اطاعت کی جائے اور محکومیت اختیار کی جائے۔ 6/104 انسانی بصیرت کی آنکھیں ہوں یا اس کی فکر، خدا کے متعلق صحیح طور پر کچھ بھی معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ الہ کے معنی ہو گئے وہ جس کی محکومیت اختیار کی جائے، اور اللہ کے معنی ہو گئے کہ صرف اس کی محکومیت اختیار کی جائے۔ 2/137 اگر یہ لوگ اس خدا پر ایمان لائیں جس طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم خدا پر ایمان لے کر آئے ہو، تو پھر سمجھا جائے گا کہ یہ صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ 18/26 خدا کے حق حکومت میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ اس کے آداب اور قوانین الوہیت کے مظاہر ہیں۔ اس کے قوانین، احکام، اقدار سب قرآن حکیم کے اندر محفوظ ہیں، اور کفر اور ایمان میں خط امتیاز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ 5/44 جو بھی ان کی اطاعت اور محکومیت اختیار نہیں کرتا، یعنی ان قوانین کی، اور نہ ان کے مطابق فیصلے لیتا ہے یا کرتا ہے، تو وہ کافر ہے، کیونکہ اقدار باری تعالیٰ میں کسی دوسری انسانی قدر کو شامل کرنا شرک ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کائنات کے قوانین خدا کے ہیں، اور نظام کائنات ان قوانین کے تابع چل رہا ہے، اور انسانی زندگی ان قوانین اور احکام سے آزاد ہو جائے جیسا انسان چاہتا ہے۔ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ ایک طرف کائنات کو آپ دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ اپنی زندگی میں اس کے خلاف چلنا چاہتے ہیں، یعنی کائنات کے قوانین کے خلاف آپ جا نہیں سکتے، اس کا آپ کو معلوم ہے۔
لیکن آپ اپنی زندگی میں اس کے قوانین سے اعراض برتنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو کون سی بات انہیں دھوکہ دیتی ہے؟ کون سے پردے ہیں جو عقلوں پر پڑ جاتے ہیں؟ 23/89 89 اور 29/61۔ یہ تو الحمد سے انکار ہے، جو ابھی الحمد ہم نے پچھلے چیپٹر میں کیا ہے۔ حالانکہ الحمد صرف خدا کے لیے ہے، یعنی تعریف ساری اسی کے لیے ہے۔ 29/63۔ جب وہ صاحب اقتدار اور اختیار ہے، حق حکومت اس کے قوانین کو حاصل ہے جسے آپ کائنات میں دیکھ رہے ہیں، تو پھر ہم اپنے وضع کردہ قوانین کے تابع زندگی کیسے قرآن کے خلاف بسر کر سکتے ہیں؟ قرآن تو اسے ایمان تسلیم کرتا ہی نہیں ہے۔ 5/44۔ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا نے پیغامات اور احکام محمد رسول اللہ کی وساطت سے نازل کر دیے ہیں، جو قرآن میں محفوظ بھی ہیں۔ اس طرح سے خدا کی الوہیت پر ایمان لایا جائے گا، اور ان قوانین کی غایت کو ذمہ داری سے نبھایا جائے گا، نبھانا چاہیے۔ وہ اس طرح کہ کسی انسان کو حق حکومت حاصل نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں حق حکومت کائنات کے معاملے میں تو حاصل نہیں ہے، پھر انسانی دنیا میں ہمیں حق حکومت کیسے حاصل ہو جائے؟ یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا کی شان الوہیت سے باہر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں اور انسانوں تک خدا کے احکامات پہنچانے کے پابند اور واسطہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احکامات مرتب یا وضع نہیں کر سکتے، اور نہ آپ نے کبھی کیے ہیں۔ 25/43۔ اس تنبیہ کے باوجود لوگ اپنے جذبات کو الہ بنا کر ان کا اتباع کرتے ہیں۔ 45/23۔ جس نے یہ روش اختیار کی تو وہ جذبات سے مغلوب ہو کر مشرک ہو گیا۔ ایسے شخص کو جس میں دیکھنے بھالنے کی ساری قوتیں سلب ہو جائیں، کون اسے راہ راست پر لا سکتا ہے؟ بات جذبات کو فنا کرنے کی نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اپنے جذبات کو فنا کر دیں جیسا تصوف میں ہوتا ہے۔ جذباتی قوتوں کو قرآنی اقدار کے ساحلوں کے اندر رکھ کر استعمال کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ 28/50۔ ظالم مشرک اسے کہا گیا ہے جو جذبات کا اتباع کرتا ہے اور وہی کو چھوڑ دیتا ہے۔ انسان اپنی صلاحیتوں، قوتوں، جذبات کو قرآنی اقدار، قوانین، احکام کے ساحلوں میں رکھ کر استعمال کرے، یہی اسلام ہے۔ 43/84۔ اس آیت میں آتا ہے کہ سما کا الہ، ارض کا الہ، مالک اور حاکم ذات باری تعالیٰ ہے۔ تو یہاں بھی ارض سے مراد انسان کی انفرادی، اجتماعی، سیاسی، معاشرتی، معاشی ہر گوشہ ہائے زندگی ہے۔ ان تمام گوشوں میں اسے الہ ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہی خدا پر ایمان کہلائے گا۔ 21/22۔ اگر کوئی دوسرا الہ ہوتا تو پھر فساد برپا ہو جاتا اس پوری کائنات میں، اس پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ انسان سمیت اس پوری کائنات کا مرکزی کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لفظ خدا ہو یا کوئی اور اللہ کا مفہوم ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ خارجی کائنات میں رب تعالیٰ کا قانون ہو اور عرضی زندگی میں انسانی قانون ہو، تو پھر یہ حاکم اعلیٰ کی حکمرانی کے ساتھ جنگ ہوگی۔ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ آج ہم نے حمد کے بعد اللہ پر بات کی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔